اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کی گہری کائناتی اور روحانی تہوں کو کھولنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اسلامی روایت بتاتی ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس نے جیسے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بڑی زبردست ڈیٹیلز ہیں اس میں۔ آئیے سیدھا اس کے اندر اترتے ہیں۔ شروعات ایک انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ واقعے سے کرتے ہیں جو حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ایک جن کے درمیان ہونے والی ایک عجیب مافوق الفطرت ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔ وہاں اس مخصوص آیات کی زبردست حفاظتی طاقت ظاہر ہوئی۔ اصل میں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے پاس صبح تک کوئی شیطان بھٹک بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ محافظ بن کر کھڑا رہتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں آیت الکرسی کی۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اسلامی علماء اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہتے ہیں۔ اس میں 9 معجزاتی جملے ہیں، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ انہیں ایک روحانی اور ماورا طبیعت دنیا کے دروازے کھولنے کی چابی سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا کائنات کی وسعت اور پیمانے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری مادی کائنات ہو یا غیر مادی روحانی دنیا۔ اس آیت میں جس کائناتی اسکیل یعنی پیمانے کا ذکر ہے اسے سمجھنے کے لیے چلیے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ صرف ہماری ملکی وے گیلیکسی کو ہی لے لیجئے۔ اندازہ ہے کہ اس اکیلے کہکشان میں تقریباً 400 ارب ستارے موجود ہیں۔ 400 ارب! یہ پہلے ہی ایک اتنا بڑا نمبر ہے جسے دماغ میں بٹھانا آسان نہیں۔ اور اگر ہم اپنی اس ایک کہکشان سے باہر نکل کر پوری آبزرو کیے جانے والی کائنات پر نظر ڈالیں تو وہاں اندازاً 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں۔ 2 ٹریلین! یہ ایک ایسی دنگ کر دینے والی مقدار ہے جسے شاید ہمارا انسانی دماغ مکمل طور پر پروسیس ہی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے اس کائناتی پیمانے کو حدیث میں کتنے شاندار طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ اصل تحریر اس پوری 2 ٹریلین گیلیکسیز والی کائنات کا موازنہ ایک چھوٹے سے چھلے سے کرتی ہے جو کسی بہت بڑے انجان صحرا میں پڑا ہو۔ جب اسے کرسی کے سامنے رکھا جائے، کرسی دراصل تباہی دنیا پر اللہ کے مکمل اختیار کی علامت ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جس کائنات کی وسعت ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ اس کرسی کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے۔ اور پھر یہ اسکیل روحانی یا غیر طبعی دنیا میں اور بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خود یہ عظیم الشان کرسی جس کے سامنے کائنات کچھ نہیں تھی، وہ کرسی عرش کے مقابلے میں بالکل ویسی ہے جیسے کسی وسیع صحرا میں گرا ہوا ایک چھوٹا سا چھلا۔ عرش کو مکمل خدائی اختیار اور ایبسولوٹ حکمیت کی سب سے عظیم علامت کہا گیا ہے۔ ایک بالکل مائنڈ بینڈنگ کانسیپٹ ہے یہ۔ آئیے اب ذرا آیت میں استعمال ہونے والے الہی الفاظ کی تفہیم اور توحید کے اصل جوہر کو سمجھتے ہیں۔ ان عظیم طاقتوں کو حقیقی معنوں میں ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہمیں ان عربی الفاظ کی تفسیر کو دیکھنا ہوگا۔ آیت میں پہلا عظیم لفظ الحی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی ایک ایسی ذات جو ہمیشہ سے قیام ہے اور جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ یہ اس دنیا کی فانی اور چھوٹی سی عارضی زندگی کے بالکل برعکس ایک مکمل اور ابدی زندگی کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک اور نہایت دلچسپ تصور القیوم کا آتا ہے۔ القیوم یعنی ہر چیز کو پالنے والا اور قائم رکھنے والا۔ یہ لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کا سارا نظام، ہر ایک تارہ، ہر ایک مالیکیول اسی قدرت کے ذریعے بیلنس میں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اس کائنات کو سنبھالنے والی یہ طاقت صرف اور صرف 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی رک جائے نا تو یہ پورا کائناتی نظام اسی وقت کولیپس ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے تفسیر میں ایک بڑی پر اثر مثال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایک بار نیند کی حالت میں پانی کے 2 پیالے پوری رات پکڑنے میں نہایت مشکل پیش آئی، یہاں تک کہ نیند کے غلبے سے وہ پیالے ان کے ہاتھوں سے گر گئے۔ یہ مثال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زمینی مخلوق کتنی جلدی تھک جاتی ہے، ان کی لیمٹس کیا ہیں، لیکن دوسری طرف وہ سسٹینر ہے جو اس پوری وسیع کائنات کو ہر پل سنبھالے ہوئے ہے اور اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نیند یا اونگ نہیں آتی۔ اب تھوڑا روحانیت کے مزید گہرے رازوں کی طرف چلتے ہیں، یعنی اسم اعظم، اس مخفی عظیم ترین نام کی تصدیق کی طرف۔ صدیوں سے اسلامی علماء اس بات پر بحث کرتے آئے ہیں کہ آخر اس آیت میں چھپا ہوا سب سے عظیم نام اصل میں ہے کون سا۔
مختلف اسکالرز نے اپنے گہرے روحانی تجربات کی بنیاد پر الگ الگ آرا پیش کی ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا ماننا تھا کہ اسم اعظم آیت الکرسی کے اندر ہی کہیں پوشیدہ ہے، وہیں عبد القادر جیلانی یحییٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، امام ربانی اسے قیوم مانتے ہیں، اور ابن عربی کا دلچسپ خیال یہ ہے کہ یہ نام انسان کے اپنے روحانی درجے کے حساب سے اپنا روپ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک گہرا پہلو بھی ہے۔ امام غزالی جیسے عظیم مفکر بتاتے ہیں کہ اسم اعظم کو پہچاننے یا اس کی طاقت کو محسوس کرنے کے لیے صرف کتابی مطالعہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو اپنی انا، اپنے ایگو کو مکمل طور پر پاک کرنا پڑتا ہے اور ایک مکمل سرنڈر کی حالت میں آنا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ نام صرف اور صرف ایک حقیقی اور پاک دل میں ہی گونجتا ہے، یہ کوئی عام ورڈ نہیں جسے بس پڑھ لیا جائے۔ اب آتے ہیں اس تحریر کے اس پہلو پر جو شاید سب سے زیادہ مائنڈ بلوئنگ ہے، اس کی لاجواب ہم آہنگی، یعنی اس کے 9 جملوں کی آپس میں اسٹرکچرل سیمیٹری۔ اگر ہم آیت کی سخت یعنی اس کے اسٹرکچر کا تجزیہ کریں تو ایک حیرت انگیز بالکل پرفیکٹ 9 جملوں کی سیمیٹری سامنے آتی ہے۔ اسے رنگ تھیوری یا رنگ کمپوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ شروعات دیکھیں، پہلا جملہ اور نوا یعنی آخری جملہ ایک دوسرے کا مکمل آئینہ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے ناموں کے مخصوص جوڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی ایبسولوٹ طاقت اور عظمت کو برابر اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تحریر میں مزید اندر کی طرف جائیں تو دوسرا اور 8واں جملہ آپس میں مل کر ایک اور زبردست جوڑا بناتے ہیں۔ یہ دونوں جملے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدائی طاقت لامحدود ہے اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہاں تھکاوٹ یا نیند جیسی کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ پرفیکٹ میچ۔ اور اس طرح باہر سے اندر کی طرف آتے ہوئے یہ تمام جملے اپنی مکمل ترتیب کے ساتھ ٹھیک 5ویں یعنی مرکزی جملے پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ کہتا ہے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ یہ آیت کا کور ہے، مرکزی ستون ہے جو پوری آیت کی عظیم و شان ہارمنی اور پیور ڈیوائن نالج کو آپس میں لا کر جوڑ دیتا ہے۔ واقعی ایک میریکولس اسٹرکچر ہے۔ آخر میں چلیے اس آیت کے فضائل اور اسے روزمرہ زندگی میں حفاظت کے لیے پریکٹیکلی کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مستند حدیثیں اور اسکالرز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت کی سمجھ کے ساتھ باقاعدہ تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد روحانی حفاظت کی ایک ایسی دیوار بنا لیتا ہے جسے توڑنا ناممکن ہے۔ اسے گھر میں سامنے لگانے سے سکون اور امن آتا ہے، سفر پر جاتے وقت پڑھنے سے راستہ محفوظ رہتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سیدھا جنت کا ایک گارنٹی شدہ راستہ ہے۔ یہ اس کائناتی آیت کی پاور کا پریکٹیکل عملی اطلاق ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ایک انتہائی گہرے تفکر میں ڈال دیتی ہیں۔ ہمارا اس عظیم کائنات میں اصل مقام کیا ہے؟ ذرا خود سوچئے، اگر صرف اور صرف ایک آیت اس پوری مادی کائنات کے وسیع پیمانے اور ایسے گہرے روحانی رازوں کو اتنے شاندار اور پرفیکٹ طریقے سے بیان کر سکتی ہے، تو اس قدیم روحانی حکمت میں ایسے اور کتنے ہزاروں راز چھپے ہوں گے جو ہماری نظروں کے سامنے ہونے کے باوجود ہم نے ابھی تک سمجھے ہی نہیں۔ یہ سچ میں دریافت کا ایک لامحدود سفر ہے۔